سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ دو کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے اہل حدیث عالم کی، بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی یہ کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا دو دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ دو کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئے، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وقت کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کی کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں کہ کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یا مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے، خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فسادات ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی روتی پھرتی ہیں، ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں ایسے۔ کیا فرانس کا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کیا عورتیں پردے میں رہ کر بائک چلا سکتی ہیں؟ دیکھیں کسی بھی کوئی بھی وہ عمل جس میں عورت کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہو شریعت میں، وہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو بائک اگر مکمل پردے میں چلا رہی ہے جائز عمل تو ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو عام طور پر صحابیات سواری کی لگام خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، وہ پیچھے بیٹھا کرتی تھیں، اونٹ پر جب بیٹھا کرتی تھیں تو ہودج ہوتا تھا، اس کے اندر جا کے بیٹھا کرتی تھیں، تو ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی مجبوری ہو جائز تو ہے، لیکن بہرحال کچھ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں حادثے کا بھی بہت خطرہ ہے، بائک کے لیے بہت کانفیڈنس چاہیے، بائک میں خطرات بہت ہوتے ہیں گرنے کے، اور گر گئے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ تو خواتین کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ ذرا سا کوئی خطرہ ہوگا نا اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس میں سلپ ہونے کا، گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مردوں میں تو ویلیاں لگاتے رہتے ہیں ساری ساری زندگیاں، پھر بھی بچے رہتے ہیں، بہت سے مر بھی جاتے ہیں اس میں، لیکن اللہ نے مرد کو تھوڑا بہادر بنایا ہے، کانفیڈنس دیا اس میں، تو اس میں حادثے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اتنے مرد بائکوں میں کچل کے مر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کا ٹانگ ٹوٹا ہوا ہے، سر الگ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، سر الگ ہو گیا، تو خواتین میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اس کا۔ اس لیے جان کے خوف کی وجہ سے بھی، اور حیا جو کامل درجے کی حیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ کام خواتین نہ کریں۔ اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو کار، چھوٹی موٹی کار لے لی جائے، اپنے شوہر کو کہا جائے، اپنے ابا کو کہا جائے بھی آنا جانا روز ہو رہا ہے، اس میں خواتین سیو ہوتی ہیں، بائک میں بالکل سیو نہیں ہوتی، باڈی بھی ایکسپوز ہوتی ہے ان کی، اور پھر خطرات، جان کے خطرے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ چھوٹی موٹی کار لے کے اس کو ڈرائیو کیا جائے، ڈرائیونگ میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر پردے میں پابندی کے ساتھ ہو، برقع ہو اور پراپر پردہ ہو تو گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی آج کل جو اچھی بائکیں آ رہی ہیں وہ کار کی قیمت پہ ہی آ رہی ہیں، کار میں سیف بھی ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کم ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو جان جانے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ بائکوں کا رواج کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، ہم نے باہر ملکوں میں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کی خواتین میں بائکیں چلانے کا رواج ہو، اکا دکا کچھ خواتین چلاتی ہیں لیکن رواج نہیں ہے، کیونکہ ڈینجرس بہت ہے یہ، تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس عمل کی۔ ہاں چھوٹی موٹی بچیاں جو چلا رہی ہوتی ہیں پارکوں میں وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، خیر ہے وہ۔ اچھا بھائی، راجستھان انڈیا سے، مفتی صاحب میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں صورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے، پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیر مراویر
اور خمیر گاؤ زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا. ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں. باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے. یہ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی.